السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز۔ ناظرین، آج بات کریں گے توشہ خانہ کے حوالے سے۔ توشہ خانہ کا ایک اہم موضوع ہے جو آج کل زیر بحث ہے، اور اس توشہ خانہ کے ایشو کی وجہ سے عمران خان کی نااہلی کے امکانات بھی بہرحال موجود ہیں۔ اگرچہ یہ بھی امکان موجود ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی حوالے سے کہیں نہ کہیں سے تھوڑی بہت سپورٹ ملتی ہے، تھوڑا بہت سافٹ کارنر کہیں موجود ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی نااہلی اگر الیکشن کمیشن نے کر دی ہے تو وہ ہائی کورٹ میں جا کے ختم ہو جائے گی، اور اگر ہائی کورٹ نے بھی اس کو اسٹیمپ کیا تو پھر سپریم کورٹ میں تو ان کو موقع مل ہی جائے گا۔ لیکن بہرحال ایک ایشو تو ہے اور ایک معاملہ تو ہے جس کو زیر بحث لایا بھی جانا چاہیے، اور ہے بھی آج کل میڈیا میں۔ اس میں اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں عطا تارڑ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں بشریٰ بی بی کے حوالے سے، نیکلیس، بریسلیٹ وغیرہ وغیرہ، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ 3-3.5 ارب روپے کے ہیں۔ میں بس ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے تمام لوگوں سے کہ جو اس سے متعلق ہیں، اور وہ لوگ بھی کہ جو مجھے سن رہے ہیں کہ وہ یہ سوال سنیں اور اس پہ غور کریں کہ معاملہ کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ مان لیتے ہیں کہ عطا تارڑ کی بات درست ہے، یا اس سے پہلے گھڑی کی بات درست تھی، اور وہ کروڑوں کی گھڑی تھی، جو وہ بھی غالباً بتایا جا رہا ہے کہ اربوں روپے کی گھڑی تھی، اور وہ کروڑوں میں بیچ دی گئی، اور چند لاکھ روپے غالباً جمع کرائے گئے، یا 1-2 کروڑ 4 کروڑ روپے جمع کرائے گئے۔ کوشچن یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اتنے مہنگے تحفے پاکستان کو 2 یا 3 ملکوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں، اور اگر یہ اتنے ہی مہنگے ہیں جتنا کلیم کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس میں کلیم بھی بہت زیادہ مجھے لگتا ہے ایگزیجریٹڈ اس میں ریٹس بتائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکل معاملہ ہے، اور پولیٹیکل رائیولز ایک دوسرے کو دبانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ماضی میں عمران خان کی طرف سے بھی اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنے رائیولز کے لیے استعمال کیے جاتے رہے، اب یہ موجودہ گورنمنٹ عمران خان کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا، اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو نون لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی رہی ہے، اور 11 سال زرداری صاحب اس کرپشن کے حوالے سے جو الزامات تھے ان کے اوپر، اس میں وہ جیل میں رہے، لیکن نون لیگ جس طرح پی ٹی آئی نون لیگ کے خلاف اور زرداری صاحب کے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکی، اس طریقے سے نون لیگ بھی پیپلز پارٹی کے خلاف یا زرداری صاحب کے خلاف وہ الزامات ثابت نہیں کر سکی۔ بات یہ ہے کہ ایک سافٹ جو معاملہ ہے اس میں، جس کو تھوڑا سا سوچا جانا چاہیے کہ وہ ممالک کہ جو، میں دوبارہ اپنے موضوع پہ آتا ہوں، کہ جو وہ ممالک کہ جو اتنے مہنگے اگر دیتے ہیں، میرا کوشچن یہ ہے کہ اتنے مہنگے تحفے ہوتے نہیں ہوں گے، اور اگر ہوتے ہیں تو اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ وہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ یہ تحفے اتنے مہنگے کیوں دیے جاتے ہیں؟ بھائی اس کے کیا مقاصد ہیں، اور یہ پاکستان ہی کے لیے عنایات کیوں ہیں؟ دنیا میں چند ممالک ہیں جو یہ تحفے دیتے ہیں اس طرح کے، اور چند ہی ممالک ہیں جن کو یہ تحفے دیے جاتے ہیں اس قسم کے اتنے مہنگے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ امریکی صدر نے اگر سعودی عرب کا دورہ کیا ہے تو انہیں بھی اتنے مہنگے تحفے نہیں دیے گئے سعودی عرب کی طرف سے، اور اسی طریقے سے اگر دنیا کے دوسرے ممالک کی طرف سے سعودی عرب کا دورہ کیا جاتا ہے تو انہیں اتنے مہنگے تحفے نہیں دیے جاتے۔ یہ پاکستان پہ عنایات کیوں ہیں کہ جب زرداری صاحب جاتے ہیں، جب نواز شریف صاحب جاتے ہیں، ان کو مرسیڈیز گاڑیاں مل جاتی ہیں، اور یہ جب جاتے ہیں عمران خان صاحب تو ان کو اربوں روپے کے جو ہیں وہ پرسنل تحفے، گھڑیاں، نیکلیس، ہار، رنگز وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کوشچن یہ ہے کہ اتنے مہنگے تحفے کیوں دیے جاتے ہیں بھائی؟ اور پھر اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان اس کے جواب میں کیا دیتا ہے ان کو؟ ظاہر ہے کہ تحفے کے جواب میں تحفہ ہی دیا جاتا ہے نا، تو پاکستان ان تحفوں کے جواب میں کون سے پاکستان نے تحفے دیے، اس کی تفصیلات کبھی سامنے نہیں آئی، اور آنی چاہیے۔ اس پہ بھی کام کیا جانا چاہیے کہ پاکستان نے کب کس ملک کے سربراہ کو، اگر اس نے پاکستان کا دورہ کیا یا پاکستان خود گیا کسی ملک میں، تو اس نے اس ملک کے سربراہ کے لیے، اس کی اہلیہ کے لیے کیا تحفے پیش کیے۔ یہ بھی ایک کوشچن ہے۔ اب میرا بالکل سادہ سا سوال ہے کہ یہ تحفے اتنے مہنگے اگر ہیں، میں سمجھتا ہوں، پھر میں ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کو،
کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے مہنگے تحفے ہوتے نہیں ہیں، یہ ایگزیجریٹڈ ریٹس بتائے جا رہے ہیں، اور یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے ریٹس لے کے آ رہے ہیں، اور کوٹ تو یہ کمپنیز کو ہی کر رہے ہیں. اب یہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، یہ میں اس میں حتمی طور پہ میری رائے نہیں ہے، لیکن میرا ایک جو کامن سینس ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اربوں روپے کے تحفے اس طرح، یعنی 4 ارب 3 ارب روپے کے تحفے کوئی ملک کسی ملک کے سربراہ کو دیتا ہے. اور اگر دیتا ہے، چلیے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ دیتا ہے، تو پھر اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور جواب میں پاکستان کو کیا دینا پڑتا ہے. یہ ایک سادہ سا سوال ہے، اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کا پتہ لگایا جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں کیا دیا سعودی عرب کو، یا زرداری صاحب نے، نواز شریف صاحب نے ان تحفوں کے عوض میں کیا دیا، یا پاکستان کی طرف سے آفیشیلی کیا تحفہ ان ممالک کو دیا گیا. اس کا جواب بہرحال ڈھونڈنا ضروری ہے. جو موجودہ حالات ہیں اس میں ون سائیڈڈ بات جو ہے کی جانی یہ مناسب نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے جرنلسٹ مجھے دونوں سائڈ کا ویو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کے بعد کوئی بات کرنی چاہیے، اور عمومی طور پر میں ایسا کرتا بھی ہوں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے میں جو اتنا زیادہ ایگزیجریٹڈ قسم کے ریٹس بتائے جا رہے ہیں وہ اتنے ریٹس ہوں گے، اور اگر ہیں تو اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کو ہم سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میں خود بھی کوشش کرتا ہوں، تمام صحافی دوستوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس پہ سوچیں اور اس پہ کام کریں اور اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکالیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.